کیا یوٹیوب انکم حلال ہے؟ آج دنیا بدل چکی ہے۔ پہلے لوگ صرف دکانوں، کارخانوں یا دفتروں سے پیسہ کماتے تھے، لیکن آج انٹرنیٹ نے کمائی کے نئے راستے کھول دیے ہیں۔ اب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ویڈیو بناتے ہیں، اور وہی ویڈیو ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب۔ آج لاکھوں لوگ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایجوکیشن دے رہے ہیں، کچھ اسلامی ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں، اور کچھ انٹرٹینمنٹ کنٹینٹ بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا یہ حرام ہے؟ اسلام اس سوال کا جواب بہت صاف طریقے سے دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی پلیٹ فارم خود سے حلال یا حرام نہیں ہوتا۔ اصل فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کیا کنٹینٹ بنا رہا ہے، لوگوں کو کیا دکھا رہا ہے، اور پیسہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان یوٹیوب پر حلال کنٹینٹ بناتا ہے، علم پھیلاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسلامی جانکاری دیتا ہے، ایجوکیشن دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، یا کوئی جائز جانکاری شیئر کرتا ہے، اور اس میں جھوٹ، فحاشی، دھوکہ یا گناہ شامل نہیں، تو ایسی کمائی حلال ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام ہر اس کام کو پسند کرتا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر یوٹیوب کا استعمال حرام چیزوں کے لیے کیا جائے، فحش ویڈیو، بہیائی، جھوٹ، گالی گلوج، لوگوں کی بے عزتی، حرام میوزک پر گناہ پھیلانا، یا لوگوں کو گمراہ کرنا، تو ایسی کمائی حرام ہو سکتی ہے۔ اسلام صرف پیسے کو نہیں دیکھتا، بلکہ پیسے کے پیچھے کا طریقہ بھی دیکھتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت لوگ صرف ویوز اور سبسکرائبرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وائرل ہونے کے لیے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ فرضی کہانیاں بناتے ہیں، کچھ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ گناہ کو بھی انٹرٹینمنٹ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز فیم نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر کوئی ویڈیو لاکھوں ویوز لے آئے، لیکن اللہ ناراض ہو، تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ اسلام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر بات، ہر ویڈیو، ہر پوسٹ اور ہر کام کا حساب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان جو بات بھی نکالتا ہے، اس کے پاس نگرانی کرنے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر ہر ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، تو قیامت کے دن انسان کیا جواب دے گا؟ آج یوٹیوب پر بہت سے لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن سکھا رہے ہیں، کچھ لوگ اسلامی اتہاس بتا رہے ہیں، کچھ لوگ ایجوکیشن دے رہے ہیں، کچھ لوگ بزنس اور سکلز سکھا رہے ہیں۔ اگر نیت صحیح ہو، کنٹینٹ پاک ہو، اور مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، تو ایسی کمائی حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آتا ہے، یوٹیوب ایڈز کا کیا؟ کیونکہ یوٹیوب کی کمائی اکثر ایڈورٹائزمنٹ سے آتی ہے۔ اگر کسی چینل پر حرام چیزوں کی پروموشن ہو رہی ہو، جوا، فحاشی، حرام ایپس یا گناہ والی چیزیں، تو انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کنٹینٹ صاف ہو، اور جہاں تک ہو سکے حرام چیزوں سے دوری رکھے۔ اسلام انسان کو صرف پیسہ کمانا نہیں سکھاتا، بلکہ پاکیزہ رزق کمانا سکھاتا ہے۔ برکت صرف زیادہ پیسوں کا نام نہیں، برکت وہ نعمت ہے جو انسان کے دل میں سکون پیدا کرے۔ آج کچھ لوگ لاکھوں کما رہے ہیں، لیکن بے چین ہے، اور کچھ لوگ کم کماتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں سکون ہے۔ یہی فرق مال اور برکت میں ہے۔
ایک مسلم یوٹیوبر کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میرا کنٹینٹ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہوں یا اچھائی کی طرف؟ کیا میری ویڈیو اللہ کو پسند آئے گی؟ کیونکہ آخر میں انسان کو اپنے ویوز نہیں، اپنے اعمال بچائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان یوٹیوب کو ایک حلال ذریعہ بنائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، علم پھیلائے، سچائی کے ساتھ کام کرے اور حرام چیزوں سے بچے، تو یہ کمائی حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان صرف پیسے اور شہرت کے لیے ہر حد پار کر دے، تو وہی پلیٹ فارم اس کے لیے نقصان بن سکتا ہے۔ اسلام ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، اسلام گناہ کے خلاف ہے۔ موبائل، کیمرہ، انٹرنیٹ، یوٹیوب، یہ سب صرف ٹولز ہے۔ اصل فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان ان کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ آخر میں سوال صرف یہ نہیں کہ یوٹیوب انکم حلال ہے یا حرام، بلکہ اصلی سوال یہ ہے کہ انسان یوٹیوب پر کیا کر رہا ہے۔ اگر کنٹینٹ حلال ہے، نیت صاف ہے اور طریقہ اسلامی ہے، تو کمائی حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کنٹینٹ گناہ، جھوٹ، فحاشی اور بے حیائی پر آدھارت ہو، تو ایسی کمائی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیونکہ اصلی کامیابی صرف مشہور ہونے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ جینے کا نام ہے۔